پچھلے درس میں حدیث تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تعلیم کا سبق ہم نے سیکھا، جس سے مسلمان کی اعلیٰ اخلاقیات کی خبر ملتی ہے اور اخلاقیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا تھی۔ حسن اخلاق کی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھی اور غیر بھی ہمیشہ خیر کی امید رکھا کرتے تھے اور کسی کو آپ سے شر اور تلخی کی توقع نہیں ہوتی تھی۔ اور قرآن پاک نے مومنانہ کردار کا یہی معیار ذکر فرمایا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ کوئی مشرک آپ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے کام دے دیں، مزدوری پر لگا دیں، میں آپ کا عامل بننا چاہتا ہوں، دہاڑی لگانا چاہتا ہوں آپ کے پاس، تو فاجرہ، آپ اسے کام کا موقع دے دیں، آپ اسے کام کا موقع دے دیں۔ یہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یہ آپ کے دین کی حقانیت کا قائل نہیں ہے، آپ پھر بھی اسے کام دے دیں۔ یا اللہ، میں اسے کام دوں، فائدہ کیا ہوگا؟ میں کسی مسلمان بھائی کو کام دے دیتا ہوں، یہ بیگانہ ہے، یہ دشمن ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس کو کام دینے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا اسے قریب سے سننے دیکھنے کا موقع دو۔ ایک تعارف ہے مشرکین کی نگاہوں میں مسلمانوں کا، جو سنا سنایا تعارف ہے، میڈیا کے ذریعے تعارف ہے۔ ایک ہے فرد مسلم کی شخصیت کا وہ تعارف جو اس کے برتاؤ کے ساتھ، اس سے لین دین کر کے، اس سے معاملہ کر کے، اس سے ہمسائیگی کر کے کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ قریب آنے دو، دہاڑی لگانے دو، آپ کام کیسے لیتے ہیں، آپ معاوضہ کیسے دیتے ہیں، آپ کمزوروں سے ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں، آپ بوجھ کتنا ڈالتے ہیں، آپ کے سمجھانے کا کیا طور طریقہ ہے، آپ کا اخذ رد کیسا ہے، وہ قریب سے دیکھے گا۔ اس دوران اذان ہوگی، وہ اذان سنے گا، تلاوت ہوگی، وہ تلاوت سنے گا، آپ پنچایت میں بیٹھیں گے، وہ آپ کا طرز فکر دیکھے گا، آپ کی سوچ دیکھے گا، آپ دینی باتیں کریں گے، اسے دین کا تعارف ہوگا۔ دعوت اللہ کے ذرائع میں یہ کارگر ذریعہ ہے کہ مسلمان دنیا کے لوگوں کو اپنا آپ دکھائے، اپنا کردار دکھائے، اپنا معاملہ دکھائے، اپنا طور طریقہ دکھائے۔ یہ اتنا کارگر طریقہ ہے پیارے بھائیوں کہ یہ طریقہ ہر پروپیگنڈے کو، ہر افراتفری کو، ہر الزام تراشی کو یہ ختم کر کے گمان کو صاف کر دیتا ہے۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बेशुमार मिसालें मिलती हैं। किताबुल हज सही बुखारी में सैयदना साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आता है, मुसलमान हुए, उम्रा करने आए, मक्के में उमैया के पास ठहरे, पुराना ताल्लुक़ और दोस्ताना था। उमैया से कहा मैं अंसार के अमायदीन में से हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। अब मैं मक्के आकर लोगों के सामने तवाफ़ करूँगा तो कोई बदमज़गी की सूरत हरम में ना पैदा हो। लोग कहेंगे हमारे दुश्मनों को पनाह देते हैं, फिर हमारी बस्ती में आकर आप इत्मीनान से इबादत करते हैं, कोई खलफिशार की सूरत पैदा ना हो जाए। कोई ऐसा टाइम देखो जिस वक्त हरम खाली हो, मैं इत्मीनान से जाकर तवाफ़ कर लूँ, शोर शराबे से, लड़ाई झगड़े से बचा जा सके। कहा दोपहर का वक्त, धूप तेज़ होगी, लोग चले जाएंगे, आप तवाफ़ कर लेना। ठीक है, तवाफ़ कर रहे हैं, अबू जहल आ गया। अबू जहल जब आया, उसने पूछा इस वक्त कौन तवाफ़ कर रहा है? साद ने बताया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं साद इब्न मुआज़ हूँ। वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका डर था। उसने कहा कि हमारे दुश्मनों को पनाह देते हो और अमन के साथ हमारी बस्ती में आकर तवाफ़ करते हो। तलखी पैदा हो गई, गड़बड़ हुई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ। उमैया ने अबू जहल की फेवर की और कहा कि ये हमारी वादी का सरबराह और सरदार है। साद इसके साथ बात करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद न करें। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा उमैया, तुम अबू जहल की फ़िक्र करते हो, तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि उमैया हमारे हाथों से कत्ल होगा, उमैया हमारे हाथों से कत्ल होगा। तुम अबू जहल पर आवाज़ बुलंद करने की क्या फ़िक्र करते हो? तुम अपनी आक़िबत की फ़िक्र करो। प्यारे नबी ने ये कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखिए, जब उसने ये सुना तो क्या जवाब बनता है? किसी दुश्मन की तरफ से इस तरह की बात हो तो जवाब ये बनता है कि हाँ देख लेंगे, भला कौन हाथ बढ़ा सकता है। इस तरह की बात हो सकती है। अपनी तैयारी, अपनी कुव्वत, अपनी सलाहियत, अपने दिफा की मजबूती की बात करें। हम मजबूत हैं, हम मुस्तहकम हैं, हम दिफा कर लेंगे, हम देख लेंगे। इस तरह की कोई बात करता, मौका इस बात का तकाजा करता है। लेकिन उसने इस तरह नहीं कहा, उसने इस तरह नहीं कहा। फक हो गया, वो झाग जो थी वो बैठ गई, वो गुस्सा ख़त्म हो गया। और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर तुरुक के साथ साबित किया है, बरजस्ता उसने कहा मा यकज़िबु मुहम्मदुन इज़ा हद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बात झूठी नहीं करते, बात झूठी नहीं करते। उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा। अगला सवाल किया, कहाँ कत्ल करेंगे? अगला सवाल किया, कहाँ कत्ल करेंगे? अल्लाह, तुम इतना सच्चा मानते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदकिस्मत फिर भी रिसालत पर ईमान नहीं लाए। आक़िबत संवारने का मौका रब ने घर में दिया और तुम प्यासे रह गए। मा यकज़िबु मुहम्मद इज़ा हद्दस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सच्ची करते हैं। कहाँ मारेंगे मुझे? साद ने कहा बताया नहीं। साद ने कहा बताया नहीं है, यहाँ या वहाँ। क्यों पूछना चाहता था ये?
اس لیے پوچھنا چاہتا تھا اگر جگہ کا تعین کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ زندگی بھر وہاں نہ جائے، احتیاط کریں۔ یہی ہے نا، یہ یہی چاہتا تھا۔ اور اگر بتایا جائے کہ مکے میں قتل ہوگا یہ، تو یہ مکہ چھوڑ جائے، یہ مکہ چھوڑ جائے۔ آپ دیکھیے یہ قریش کے سربراہوں میں سے ہے، یہ صاحب ثروت ہے، یہ صاحب مال ہے، لیکن یہ دفاع کی نہیں سوچ رہا۔ ایک پیشین گوئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسے ملی ہے، یہ اس پیشین گوئی کو اس قدر تسلیم کر۔ اللہ اکبر۔ گھر گیا، حدیث میں تفصیل آتی ہے، مغازی جہاد، کتاب الحج، مختلف مقامات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ گھر گیا، یا ام صفوان، صفوان کی ماں، سنتے ہو یسربی نے کیا کہا ہے؟ سعد ابن معاذ کہا، کیا کہا ہے؟ کہا سعد نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھے قتل کریں گے، وہ مجھے قتل کریں گے۔ تو اس نے بھی وہی کہا، ما یکذب محمد اذا حدث، یہ انہوں نے کہا ہے تو وہ سچ کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا ہے تو وہ سچ کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہتے۔ کہاں قتل کریں گے؟ پوچھا عورت نے، بیوی نے پوچھا، صفوان کی ماں نے پوچھا، کہا کہاں قتل کریں گے؟ کہا نہیں معلوم، بتایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پھر احتیاط کرنا، پھر اپنا بچاؤ کرنا۔ بات ان کی زبان سے نکلی ہے تو بات پوری ہوگی۔ بدر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ تیار ہو رہے ہیں، امیہ جنگ کے لیے تیار نہ ہوا، امیہ جنگ کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابو جہل آ گیا، اس نے تیاری کا کہا۔ اس نے ابو جہل سے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، جانتے تو ہو سعد نے کیا خبر دی تھی، اب میں ان کے خلاف جنگ کے لیے جاؤں تو میں مارا جاؤں گا، اس لیے میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ پلٹ گیا، مناتا رہا، نہ مان۔ وہ مکے کا سب سے شرارتی آدمی عقبہ ابن ابی معیط اس کے پاس گیا اور اس سے آ کے کہا کہ عقبہ اسے جوش دلاؤ، اسے غصہ دلاؤ، اسے بزدلی کا تانا دو، تاکہ یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے تیار ہو۔ یہ رکا، اس کی قوم کے جوان رک جائیں گے، اس لیے اس کا جانا ضروری ہے، اس کا جانا ضروری ہے۔ عقبہ شرارتی تھا، سعد سے جانتا تھا۔ وہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ یہ زنانہ مزاج کب سے اپنا لیا ہے؟ کوئی جیسے دیسی الفاظ میں کہا جاتا ہے کوئی چوڑیاں چاڑیاں لا دیں آپ کو، اب آپ زنانی ہو گئے ہیں، آپ میں جوان مردی تو رہی نہیں ہے، موت کے ڈر سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جانا کیوں نہیں چاہتے؟ ایک بات کیا سنی ہے، آپ تو بزدل ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے تانے میڑے اس نے دیے۔ اس نے کہا مجھے بزدلی کا تانا نہ دو، جاتا ہوں۔ وہی ہوا جس کا ارادہ تھا، ہو گیا۔ جب تیاری کا کہا تو صفوان کی ماں نے کہا یسربی کی بات بھول گئے ہو؟ کہا نہیں بھولا۔ کہا پھر بچاؤ کرنا اپنا۔ ابو جہل نے کہا تمہیں الگ حفاظتی دستہ دیں گے، جنگ میں تمہیں ساتھ نہیں لے جائیں گے، تم چل پڑو، راستے سے واپس آ جاؤ، چل پڑو، راستے سے واپس پلٹ آنا، تمہاری وجہ سے کوئی رکے نہ۔ یہ چل پڑا، بدر کی جنگ میں بچ گیا۔ اسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے قید کیا۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میدان بدر میں مار دیا۔ وہی بات پوری ہوئی جس بات کی خبر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ مسلمان سے سچائی کی توقع ہو، مسلمان سے خوف نہ آتا ہو، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے
پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں دھوکہ تو نہیں دے گا، اس کا مزاج کیسا ہے، مسلمان کو قابل اعتبار ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔